زلفی بخاری صاحب سب سے پہلے یہ کہیے جی، خان صاحب نے حکومت کو کہا ہے کہ میرے پاس تو بہت وقت ہے لیکن ان کے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، تو اگر 2 مہینے بعد کی میں ڈیولپمنٹ دیکھتی ہوں تو 2 بڑی چینجز ہونے جا رہی ہیں، ایک نئے چیف جسٹس اور دوسرا امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر نئے صدر نے آنا ہے، تو خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو زیادہ امیدیں کدھر سے ہیں؟ دیکھیں، جو 2 مہینے کا ٹائم خان صاحب نے دیا ہے وہ ظاہری بات ہے، اس 2 مہینوں میں بہت سی چینجز آنی ہیں ملک کے اندر بھی، چیف جسٹس صاحب کے اور ملک کے باہر بھی کئی ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کی بھی لگتا ہے کہ ان کی بھی لیڈرشپ میں تبدیلی آئے گی، لیکن اس کا صرف یہ مقصد نہیں تھا، مقصد 2 مہینے کا یہ بھی تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن حکومت کے لیے، اس قسم کی حکومت کو چلنے کے لیے بہت مشکلات آ رہی ہیں، اس میں دن بدن ملک میں ہر ادارے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی رول رہا نہیں ہے، نہ کوئی حکومت کی کوئی اس طریقے سے وسائل ہیں یا اتھارٹی ہے that they can rule ان پاکستان۔ تو اس وقت جو خان صاحب نے 2 مہینے کا بولا ہے وہ اس لیے بولا کیونکہ دن بدن حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک تھوڑا سا بریک لینا ہے زلفی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے برطانوی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان سے ملاقات کی تھی، وہاں خان صاحب کی قید اور پی ٹی آئی کی مشکلات کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، وہ معاملہ بھی اٹھایا تھا آپ لوگوں نے، تو کیا اس میٹنگ کے انعقاد میں بانی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کی بھی سپورٹ حاصل تھی آپ لوگوں کو؟ نہیں جی، ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا بالکل بھی، یہ صرف اور صرف ہم لوگوں نے جو کرایا تھا، اور اس میں رول صرف یہی تھا کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں ایک یو این میں ایک رپورٹ بنی ہے جہاں کیٹیگوریکلی سٹیٹ ہوا ہے کہ عمران خان غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالے گئے ہیں اور ان کو رہا فوراً کیا جائے اور ان کو کمپنسیشن بھی دیا جائے۔ تو یہ چیز ہمارا کام ہے کہ اس رپورٹ جو ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے ورکنگ گروپ کی، ہم اس رپورٹ کو لے کے جائیں اور دنیا میں اور ان کو دکھائیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ اس میں نہ ہم نے کوئی انٹرفیرنس کی بات کی، نہ کسی اور چیز کی بات کی، ہم نے صرف بتایا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کی وہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے، اور جو لیجیٹیمیٹ حکومت ہے یا جو لیجیٹیمیٹ لیڈر ہے یا جو لیجیٹیمیٹ پارٹی ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا فالو اپ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد 2 خط نکلیں گے، ایک پورے یورپین یونین کو لے کے چلے گا، یورپین ملکوں کو اور ملکوں کو بھی، یورپ سے باہر بھی، اور ایک انشاءاللہ یو کے کی حکومت کو بھی اپنے ایم پیز سے لکھوایا جائے گا۔ بخاری صاحب، پاکستان کے باہر اپنا معاملہ اٹھانے کے بجائے، لے جانے کے بجائے پاکستان کے اندر عدالتوں میں معاملہ کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں؟ اب تو وہاں سے آپ کو انصاف ملتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، پاکستان سے باہر معاملہ لے جانے پر تو بدنامی ہے ملک کی۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی ایسی کورٹ میں نہیں گئے جہاں ان کا ڈیسیجن ہمارے ڈیسیجن کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے۔ یہ ایک بائنڈنگ نہیں ہوتا، جو یو این کا بھی ہے وہ ایک اپینین ہے، بائنڈنگ اپینین نہیں ہے۔ یو این کی فورسز پاکستان کے اندر آ کے اڈیالہ جیل کا گھیرا ڈال کے خان صاحب کو نہیں نکال سکتی۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اپینین ہے، جیسے کہ آپ میچز میں لگاتے ہیں تھرڈ امپائرز، تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ امپائرنگ ہوتی ہے، وہاں تو پھر بھی ڈیسیجن بائنڈنگ ہو جاتا ہے کرکٹ میں، یہاں تو بالکل بائنڈنگ نان بائنڈنگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی پاکستان کی بدنامی یا کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی اس چیز میں ہے کہ ہم باہر ملکوں میں بتائیں کہ پاکستان میں حقائق اور سچ کیا ہو رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے۔ مطلب ہر اخبار میں باہر دنیا میں لکھا پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے اندر لیا جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کے پارٹی کے اوپر کیا ظلم کیا گیا ہے، لیڈرز کو کس طریقے سے بند کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، اس میں کی بدنامی کیا ہو رہی ہے۔ فائنینشیل کلیپس کے اوپر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا بدنامی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ یار یہ ہم باہر ذکر نہ کر دیں تو بدنامی ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، صرف آخری میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب فلسطین کی بات آتی ہے انٹرنیشنل کورٹس میں یا کسی انٹرنیشنل فورم میں تو ہم پش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آواز اٹھائی جائے کیونکہ وہاں ظلم ہے۔ میں ہرگز اس کو کمپیئر نہیں کر رہا
فلسطین جیسے ظلم میں جو دنیا میں سب سے بڑا ظلم جس وقت ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن پرنسپل بالکل ایک ہی ہے۔ آپ جب دوسرے ملکوں میں یا یو این میں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں، جب وہ اپینین دیتے ہیں ہم واہ واہ کرتے ہیں کہ جی یہ اپینین آیا، انڈیپینڈنٹ اپینین آیا، اسرائیل کے خلاف یہ انڈیپینڈنٹ اپینین آیا، کیونکہ آپ ظلم کے خلاف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ظلم کے خلاف بولیں۔ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چل کے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ظلم کے خلاف بولیں، ان کی مدد بھی کی، کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے سر، وہ آزاد ریاستیں نہیں ہے، وہاں پر آزادی نہیں ہے، فلسطین دیکھ لیں یا کشمیر دیکھ لیں، لیکن الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے۔ سر مجھے بتائیے، پی ٹی آئی حکومت میں شامل کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اب پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بانی کو باہر نکال سکیں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جو چھوڑ گئے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، ان کی اپنی اپینین اپنی جگہ پہ ہے۔ جہاں تک اس وقت کی قیادت ہے، میں ضرور یہ بولوں گا کہ جو قیادت رہے گی پی ٹی آئی میں، جو چیئرمین سے لے کے نیچے تک، وہ لوگ ہیں جن نے 1 سال پورا خان صاحب کا مشن بھی زندہ رکھا ہے، عدالتوں میں آپ کی جیت بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل بھی آپ کی جیت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے کئی لوگوں کو پسند نہ آئے، کئی لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ ان کا اپنا اپینین ہے، ہر بندے کا اپنا حق ہے اپنی اپینین کے لیے، لیکن 1 سال خان صاحب بند رہے ہیں، سخت سے سخت وقت سے وہ گزر چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ قیادت کو داد دینی چاہیے rather than criticize۔ یہ بتائیے، کسی کے پاس کوئی سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، وہ ابھی کچھ دنوں پہلے پروگرام میں تھے میرے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے علیحدگی پسند اکاؤنٹس میں کھیل رہے ہیں، اور بانی کو ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ان کے بارے سے؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ فواد چودھری صاحب کس چیز کے اوپر ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو بھی چیز پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان کے فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم کو اور ان کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی جائے یا مس انفارمیشن کی جائے، تو ظاہری بات ہے ہمارا ان اکاؤنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم پولیٹیکل سولوشنز ہمیشہ چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بولا ہے کہ، اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ بولا ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو یا جو بھی حکومت ہو، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت زیادہ سٹیکس ہیں ملک کے اندر، اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سٹیک ہے، خاص طور پہ سب سے بڑی پی ٹی آئی کی۔ تو جو بھی اس چیز کے بیچ میں کوئی درار یا کوئی غلط انفارمیشن یا کوئی آپ کہتے ہیں اینٹی سٹیٹ یا ایسے کرنا چاہے، تو ظاہری بات ہے ہمارے ان کے ساتھ نہ کبھی پہلے کوئی لینا دینا تھا، نہ ابھی کوئی لینا دینا۔ بڑے دنوں بعد آپ پروگرام میں آئے ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ کے حوالے سے بھی بات کر لوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب سے بھی سینٹ الیکشن کے لیے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ اب کے پی کے میں ہونے جا رہے ہیں سینٹ الیکشن، تو کیا وہاں دیکھ سکیں گے ہم آپ کو میدان میں؟ تو یہ کہ خان صاحب نے مجھے نامنیٹ کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو تو نامنیٹ کیا نہیں، اور نہ میں کے پی سے ہوں۔ تو کے پی میں جن لوگوں نے یقیناً جن لوگوں نے اپنی قربانی دی ہے، پارٹی کے لیے لڑے ہیں، پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ ہمیں کوئی سیٹس یا عہدوں کی یا ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ دینے والا ہے اور اللہ لینے والا ہے۔ تو جو کے پی کے لوگ ہیں ان کو اس پہ سب سے پہلے اور ان کا ہی حق ہوتا ہے۔ تو میں تو اٹک کا ہوں، پنجاب کا ہوں، تو میں کے پی سے کیوں لڑوں؟ لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو یقیناً لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جن نے مشکلات وقت گزارا ہے، جو گزار رہے ہیں، جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں اور ان مصیبتوں کو انہیں سہ ہے، ان کو رکھنا چاہیے۔ میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اظہر مشوانی اور ایسے لوگوں کو بھی، اظہر مشوانی صاحب کو بھی ٹکٹ مل کے، ان نے بہت کچھ ان کے خاندان شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی، شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیا اسٹیٹس ہے ان کا اس وقت پی ٹی آئی میں؟ کیونکہ پارٹی سے انہیں نکالنے کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، فیصلہ کرتی ہے پارٹی، لیکن بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب خان صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو بیسیکلی ان کا اسٹیٹس ہے کیا؟ نے بولا ہے کہ ریویو میں ڈالیں، تو یہ ریویو میں، اور میں جو امید ہے کہ شیر افضل مروت صاحب
تعاون کریں گے اس ریویو میں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں گے ساری چیزوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک حصہ رہیں گے. وہ ایک بڑے جذباتی اور بہت بہت شکریہ آپ کا زلفی بخاری صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے شیخ مجیب سے کمپیریزن کر رہے تھے عمران خان صاحب اپنا، لیکن ابھی جب ان کی بیٹی جو ہے وہاں سے بنگلہ دیش سے نکل کے فرار ہو گئی ہیں بھارت، تو اس کے بعد کچھ ایسے سٹیٹمنٹ آئے ہیں جس سے کمپیریزن بیٹی سے ان کا بنتا ہے.